السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعطیل ظہور امام زمان بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني قرشي الأبطال العبد المعياد ورسوله مصدق والمصطفى الأمجد وحبيب العالمين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصولة البرية وعصمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وصبر السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرجوية وجود التقوية ونقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. بلند صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن خداوند مطالب نیلا رہے دور بھی ہے کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی امر کی. مومنات میں 2-3 دنوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا خداوند متعال نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے وہ ہم پہ واجب کر دیے گئے ہیں. انہی احکاموں میں سے یہ اطاعت بھی ہم پہ واجب کر دی گئی ہے. اگر مومنات ہم اللہ کی اطاعت کریں، نبی کی اطاعت نہ کریں تو پھر بھی ہماری اطاعت مکمل نہیں ہے. نبی کی اطاعت کریں اور اولی الامر کی اطاعت نہ کریں پھر بھی ہماری اطاعت مکمل نہیں ہے. بلکہ عرض کر دوں کہ جو بندہ بھی رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے
پھر دوسری دونوں اطاعتیں جو ہیں اس کو کرنے میں مشکل بھی نہیں ہوتی، اور اس کو دوسری دونوں اطاعتیں یعنی اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی میں رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہوں لیکن اولی الامر کی سمجھ نہیں آتی، تو مومنات ہم نہیں کہتے، میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، پھر اس کا یہ دین کامل نہیں ہو سکتا۔ اطاعت جب تک تینوں اطاعتیں مکمل نہ ہوگی وہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اب مومنات بس وقت دو نکتے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، کیونکہ آج 10 محرم کی رات ہے۔ بس دو نکتے فضائل کے اور اس کے بعد مسائل کہ اللہ کے نبی جناب آمینہ کا لال جناب عبداللہ کا چاند مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جب نماز پڑھاتے تھے تو ان مسلمانوں میں کچھ صحابی ایسے تھے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صحابی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اب نماز مومنات فجر کی تھی، صبح کی نماز۔ اب جب اس صحابی سے پوچھا کہ بھئی آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آتا ہوں اور آنا بھی چاہتا تھا اور آ بھی رہا تھا، راستے میں گلی میں یہودی ہے، اس یہودی نے ایک کتا رکھا ہوا ہے اور اس نے مجھے کاٹ لیا ہونا، تو میں نے عرض کیا تھا تھوڑا سا میرا ساتھ دیا کریں کیونکہ علم والی میری مائر بہنیں کا چپ بیٹھی ہیں تو پھر ایسا تو نہیں ہے نا۔ کہا کہ میں تو آ رہا تھا، اس یہودی کے جو گلی میں کتا یہودی کا تھا اس نے مجھے کاٹ لیا، میں زخمی ہو گیا ہوں تو میں اس لیے نماز پڑھنے نہیں آ سکا۔ اب دوسرے دن مومنات ایک اور صحابی غائب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے تیسرے دن اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے، آخر آپ کو کیا ہوا؟ اس نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آ رہا تھا، اسی یہودی کے کتے نے مجھے زخمی کر دیا اور میں پھر مسجد نہیں پہنچ سکا۔ اب مومنات آمینہ کے لال نے اپنے صحابیوں کو ساتھ لیا، اس یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ اب جیسے یہودی نے امام الانبیاء کو دیکھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ جناب عبداللہ کے چاند مجھے اپنے پاس بلا لیا ہوتا، اتنی زحمت کیوں کی آپ نے؟ تو مومنات میرے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کی شکایت آئی ہے اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ آمینہ کلال فرماتے ہیں کہ آپ نے کتا رکھا ہوا ہے، اس نے کہا بالکل یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ کہا کہ آپ کے کتے نے میرے صحابیوں کو زخمی کیا ہے، میرے صحابیوں کو کاٹ لیا ہے، لہٰذا اس کتے کو لایا جائے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ اب مومنہ یہودی اپنے کتے کو لے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہوں میں اور یہ ہے میرا کتا، اب جو بھی اس کی سزا بنتی ہے اسے دیجئے۔ اب مومنات اللہ کے نبی کے سامنے جیسے ہی وہ کتا آیا تو خداوند متعال نے اس کو زبان عطا کر دی۔ اب جب آمینہ کے لال نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، نمازیوں کو کیوں کاٹا ہے، تو وہ کتا بول کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو ان کو کاٹنا نہیں چاہتا تھا، میں تو ان کو کاٹنا نہیں چاہتا تھا، البتہ یہ یہاں سے گزرتے ہیں، جب سے یہ گزر رہے ہیں میں ان پہ بہت تنگ تھا، مجھے ان پہ بہت غصہ آتا تھا اور میں بڑی مشکل کتا کہہ رہا ہے، میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو برداشت کیا ہوا تھا، آج ان لوگوں نے حد کر دی اور مجھے ان کو کاٹنا پڑا۔ اب مومنات آمینہ کے لال جانتے تو تھے، پھر بھی آمینہ کے لال نے پوچھا آخر کیا ایسی وجہ تھی کہ آپ کو اتنا غصہ آتا تھا اور پھر آج آپ نے ان کو زخمی کر دیا؟ اب مومنات وہ کتا بول کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی اس گلی سے گزرتے تھے، مسجد میں آتے تھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ اسی گلی میں آ کے آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی غیبتیں کرتے تھے، آپ کے بھائی کی غیبت کرتے تھے، اور یہ لوگ مومن نہیں منافق ہیں، دل میں حب علی نہیں بغض علی رکھتے ہیں، اس لیے میں نے تو نہیں کاٹا، مجھے ان کو کاٹنا پڑ گیا۔ مومنان سے ہے اولی الامر
کہ جن کی ولا، جن کی محبت جانوروں کو بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ انسان ایسے تھے کہ ظاہراً تو انسان تھے لیکن حقیقت میں انسان نہیں تھے، ان کو علی ابن ابی طالب کی اولی الامر کی اطاعت سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی طرح مومنات ایک دفعہ جناب مقداد مسجد میں بیٹھے تھے، تنہا بیٹھے تھے مسجد میں، کوئی اور نمازی نہیں تھا۔ جیسے ہی میرے مولا علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے تو جناب علی ابن ابی طالب مسجد میں کھڑے ہو کے اکیلے میں کسی سے گفتگو کرنے لگے، اور گفتگو مومنات کیا کی کہ میرے مولا یہی فرما رہے تھے کہ اس کی تصدیق کرو یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی تصدیق کرو یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب جناب مقداد جو تھے وہ تھوڑا سا حیران تو ہوئے کہ بھئی یہاں پہ کوئی اور تو ہے نہیں، مولا کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ میرے مولا کے قریب آیا، پوچھتا ہے یا علی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں تو مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو ذرا اوپر دیکھیے۔ اب جیسے جناب مقداد نے اوپر دیکھا تو اوپر دو پرندے بیٹھے تھے، اور مومنات ان پرندوں میں وہ دو کبوتر تھے، ایک نر تھا اور ایک مادہ تھی، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور مادہ نر کی بات پہ یقین نہیں کر رہی تھی۔ اسی لیے میرے مولا نے جب مادہ یقین نہیں کر رہی تھی تو میرے مولا نے اس نر کی تصدیق کی اور مادہ کو کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات پہ یقین کر لو۔ اب جناب مقداد پوچھتے ہیں کہ مولا میں نے تو یہی سنا تھا کہ جناب سلیمان نبی جو تھے ان کو خداوند متعال نے یہ طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، حتیٰ کہ چیونٹی تک کی زبان سمجھتے تھے۔ اچھا مولا آپ کو بھی سمجھ میں آتی ہے؟ مومنات جہاں پہ مقداد جانتے تھے لیکن دنیا والوں کو بھی تو بتانا تھا۔ اب مومنات میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں کہ تم سننا چاہو گے کہ جناب سلیمان نبی کو یہ سب کیسے ملا؟ جی مومنات آپ لوگ سلامت رہیں۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں کہ تم سننا چاہو گے کہ حقیقت کیا ہے کہ جناب سلیمان نبی کو کیسے پوری دنیا پہ حکومت ملی اور کون سی ایسی طاقت تھی اس کے پاس کہ جس کے ذریعے سے وہ پرندوں کی چرندوں کی زبان سمجھتے تھے، حتیٰ کہ چیونٹی کی بھی زبان جانتے تھے۔ مومنات بالکل آخری نقطہ ہے، اس کے بعد مسائل۔ میرے جناب مقداد جو ہے وہ کہتے ہیں مولا بتا دیجئے، تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ تم یہ تو جانتے ہو کہ جناب سلیمان کے ہاتھ میں جو انگشتری ہوا کرتی تھی اسی کی برکت سے جناب مقداد کہتے ہیں ہاں مولا میں نے تو یہی سنا ہے کہ اس میں جو نگینہ تھا اس نگینے کی برکت کی وجہ سے یہ سب کچھ جناب سلیمان کو عطا ہوا۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں فقط نگینے کا کمال نہیں تھا، مومنات مختصر کرنے لگے، فقط نگینے کا کمال نہیں تھا، میرے مولا فرماتے ہیں اس نگینے کے اندر اسم اعظم لکھا تھا۔ جو میری ماں اور بہنیں سمجھ گئی ان کے علم کو سلام ہے، کہا اس نگینے کے اندر اسم اعظم لکھا تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں تم حقیقت جاننا چاہو گے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو مومنات میرے مولا فرماتے ہیں اسم اعظم وہ میرے بھائی محمد اور مجھ علی کا نام تھا۔ تو مومنات یہ ہے اولی الامر کہ جن کی ولا کے اقرار پہ نبیوں کو نبوتیں ملتی رہی، کہ جن کی ولا کی اقرار پہ جن کی اطاعت پہ نبیوں کو نبوتوں کے بیج لگتے رہے۔ ہم نہیں کہتے مومنات تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر نبی اقرار کرتا رہا ہے کہ جب تک میں نے آخری نبی کے وسیع کی ولا کا اقرار نہیں کیا مجھے نبوت نہیں ملی۔ تو مومنات مومن وہی ہے جو ولائے علی ابن ابی طالب کا اقرار کرے، اور فقط اقرار نہ کرے، دل میں محبت رکھے، فقط محبت نہ رکھے بلکہ اپنے کردار اور عمل سے ظاہر کرے کہ میں علی والا ہوں۔ تو بس مومنات چونکہ یہ فضائل کی رات نہیں ہے، بس دو نکتے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ یہ جو رات ہے شروع ہو گئی مومنات 10 محرم کی رات،
میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان۔ پتہ اسی بہن کو جو کربلا کے جنگل میں بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ صبح عاشور کا سورج طلوع ہوگا اور میرا بھرا گھر لٹ جائے گا۔ مومنہ دعا کیا کریں کسی کا ہنستا بستا گھر ایک دم اجڑ نہ جائے۔ میں کہتی ہوں قسمت نبی کی بیٹی کی کہ مسلمانوں نے اتنا عجیب رنگ میں اجر رسالت دیا کہ آج بھی بی بی شام میں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ آج بھی جنت البقیع میں نبی کی بیٹی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے خدایا اب تو مہدی کو بھیج دے، جو ان لعینوں سے پوچھے آخر میرا قصور کیا تھا، جو ان لعینوں سے پوچھے آخر میری زینب کا کیا قصور تھا جو بازاروں اور درباروں میں لائی گئی، جو ان لعینوں سے پوچھے میری سکینہ کا کیا قصور تھا جس کو تماچے مارے گئے، جو ان لعینوں سے پوچھے میری سکینہ کا کیا قصور تھا جس کے کانوں کا خون آج بھی نہیں رکتا۔ مومنات، تاریخ کہتی ہے کہ چند قیدی ایسے ہیں کہ جن کے دنیا سے رحلت کرنے کے بعد بھی زیور نہیں اترے۔ انہی قیدیوں میں جناب حسین کی 4 سال کی معصومہ آج بھی قبر میں تڑپ تڑپ کے کہتی ہے کہ خدایا اب تو مہدی کا ظہور کر دے، میرے ہاتھوں کی رسیاں ابھی بھی نہیں اتری۔ مومنات، اس رات جتنا ہو سکے نبی کی بیٹی کو پرسا دیں، نوحہ پڑھیں، عبادت کریں، کیونکہ یہ ساری رات جناب علی کی بیٹیاں سوئی نہیں ہیں۔ مومنات، ان بہنوں کو کیسے نیند آ سکتی ہے جن کو پتا ہو کہ صبح کا سورج جیسے ہی طلوع ہوگا میرا حسین مارا جائے گا، میرے 18 سال کی محنت پہ مسلمان سینے میں برچھی اتار دیں گے۔ اس ماں کو کیسے نیند آئے گی کہ جس کی 13 سال کی محنت پہ لوگ گھوڑے دوڑا دیں گے؟ اس ماں کو اس رات کیسے نیند آئے گی جس کا جتنا چھوٹا تھا علی اصغر اتنا بڑا مسلمانوں نے ظلم کیا؟ مومنات، پرسہ دینا ہے آج علی کی بیٹی کو 18 سال کے جوان کا۔ دعا کریں کسی کا جوان دنیا سے ایسے نہ چلا جائے جیسے علی کی بیٹی کا علی اکبر۔ مومنات، میں پہلے بھی کہتی رہتی ہوں ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میرا بیٹا جوان ہوگا، میں اس کے سر پہ سحر رکھوں گی، اس کے ہاتھوں سے مہندی لگاؤں گی، اس کا گھر آباد دیکھوں گی۔ مومنات، میں کہتی ہوں علی کی بیٹی تیری اپنی قسمت علی اکبر کو برقعوں میں پالتی رہی اسی لیے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جب خوشیوں کا موسم آیا مسلمانوں نے ایسی نظر لگائی کہ موت کا سہرا پہنا دیا، خون کی مہندی لگا دی۔ ماں خیمے میں تڑپتی رہی، 18 سال کا جوان مقتل میں تڑپتا رہا۔ مومنات، آج پرسہ دینا ہے میرے مولا کو علی اکبر کا کہ جب مومنات اللہ کا نبی دنیا سے رحلت فرما گئے تھے نا، زہرا کا لال بڑے ہی بے چین رہتے تھے اور کہتے تھے خدایا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو بالکل ہو بہو میرے نانا محمد کی شکل والا۔ مومنات، خدا نے جب سے زہرا کے لال کو علی اکبر عطا کیا نا، جناب ام لیلہ کہتی ہیں تب سے زہرا کے لال نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، راتوں کو اکثر اٹھ اٹھ کے علی اکبر کا جھولا جھلاتے، جھک جھک کے علی اکبر کی زیارت کرتے۔ ایک رات مومنہ جناب ام البنین کہتی ہیں مولا جب سے علی اکبر دنیا میں آئے ہیں آپ سوتے نہیں ہیں کہ تو میرے مولا فرماتے ہیں علی اکبر کی ماں کیسے سو جاؤں؟ جب میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے نانا کی زیارت کر لی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے علی اکبر کے مومنہ سینہ چومتے تھے میرے مولا۔ میں کہتی ہوں مولا تیری اپنی قسمت۔ مومنات، میرے لیے پڑھنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان۔ پتہ اسی ماں کو جو خیمے میں بیٹھی آج کی رات ساری میں اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کرتی رہی اور کہتی رہی کہ صبح کا سورج جیسے طلوع ہوگا سب سے پہلے ہر ماں اپنے لال کو کہتی رہی کہ تمہیں زہرا کے لال پہ قربان ہونا ہے۔ علی اکبر کی ماں بھی کہتی رہی علی اکبر تو مجھے بڑا پیارا ہے لیکن حسین سے زیادہ نہیں۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوگا نا زہرا کے لال پہ اگر قربان ہونا پڑے تو ہو جانا۔ مومنات، مختصر کرو جیسے ہی صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا ہے نا، یہ مومنات یہ رات ہے اور جو کل دن چڑھے گا قیامت سے کم نہیں ہے۔
اس تین مومنات اتنا پرسہ دیں علی کی بیٹی کو کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں نے کیسے علی کی بیٹی کو اجاڑا۔ مومنہ جیسے 10 محرم کا سورج طلوع ہوا نا، علی اکبر آئے ہیں اپنے بابا کے پاس، آ کے کہتے ہیں بابا مجھے موت کی اجازت چاہیے۔ مومنہ 3 دفعہ زہرا کلال زمین پہ بیٹھے اور 3 دفعہ زمین سے اٹھے اور کہتے ہیں علی اکبر کیا کہا؟ کہا بابا موت کی اجازت مانگی ہے۔ مومنات میرے مولا حسین فرماتے ہیں علی اکبر تیرا 18 سال کا جوان ہوتا، اس کی خوشیوں کا موسم ہوتا، تو بوڑھا باپ ہوتا، میں تجھ سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کو کیسے موت کی طرف بھیجتا ہے، لیکن مومنہ زہرا کلال فرماتے ہیں علی اکبر بھیجنا تو ہے تجھے، اگر تجھے نہیں بھیجوں گا تو میرے نانا کی شریعت نہیں بچ سکتی، اگر تجھے نہیں بھیجوں گا خدا کی توحید نہیں بچ سکتی۔ مومنات فقط آخری نبی کی نہیں 1,24,000 انبیاء کی محنت بچائی ہے زہرا کلال نے۔ مومنات جیسے ہی اکبر تیار ہوئے ہیں نا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، پتہ اسی باپ کو کہ جس کے لال کی خوشیوں کا موسم تھا موت کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ مومنات پتہ نہیں کتنی بار علی اکبر اپنے گھوڑے سے اترے ہیں اور کتنی بار سوار ہوئے ہیں۔ ہر بی بی کہتی تھی علی اکبر مجھے ملتے جاؤ۔ مومنہ جب آخری دفعہ میرے مولا کا گھوڑا خیام سے نکلا ہے نا، ایک دفعہ گھوڑا چل رہا تھا کہ رک گیا، علی اکبر کہتے ہیں کہ اب کیوں نہیں چلتے، اب تو مجھے سب نے الوداع کر لیا ہے۔ تو مومنات گھوڑا کہتا ہے ایک دفعہ میرے قدموں کی طرف دیکھ۔ مومنہ جیسے علی اکبر نے دیکھا نا تو 4 سال کی معصومہ گھوڑے کے سونڈ پکڑ کے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی میرے بھیا کو نہ لے جا، جو بھی صبح سے اب تک گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ مومنات علی اکبر زین سے اترنے لگے، 4 سال کی معصومہ کہتی ہے بھیا آپ زین سے نہ اترے، پتہ نہیں آپ کتنی دفعہ گھوڑے سے اتر چکے اور سوار ہو چکے ہیں۔ کہا علی اکبر مجھے آخری دفعہ اپنے پاؤں چمواتے جاؤ، میں جب مدینے میں جاؤں گی تو آپ کی بہن کو بتاؤں گی میں نے جاتے ہوئے علی اکبر کا پاؤں چوما تھا۔ مومنات علی اکبر کو پرسہ دیا کرے جناب صغرا کا اور دعا کیا کرے کوئی بہن بھائی سے ایسے نہ بچھڑ جائے جس طرح مسلمانوں نے علی اکبر اور جناب صغرا کو دور کر دیا، جو مدینے میں روتی رہی اور کہتی رہی علی اکبر مجھے تو قافلے کے ساتھ نہیں لے جایا گیا، علی اکبر تیری خوشیوں کا موسم تھا، علی اکبر جب بھائیوں کے سر پہ سیر رکھا جائے بہنیں ساتھ ہوتی ہیں، لیکن کہتی رہی علی اکبر میری اپنی قسمت۔ یہاں پہ مومنہ تاریخ کہتی ہے کہ اس رات علی اکبر نے کہا تھا جب میرے مولا نے علی اکبر کو آزان کا حکم دیا تھا نا، مومنات مدینے سے لے کر کربلا تک جس مؤذن نے آزان دی تھی نا میرے مولا کے قافلے میں وہ علی اکبر نہیں تھے۔ جب یہ صبح عاشور کی آزان کا حکم دیا نا علی اکبر کو زہرا کلال نے، تو علی اکبر کہتے ہیں بابا جب مؤذن آزان دے رہا ہے تو میں کیوں دوں؟ تو مومنہ زہرا کلال فرماتے علی اکبر تیری پھوپھیوں کی حسرت ہے آخری بار اپنی آزان سناتے جاؤ۔ مومنہ تب علی اکبر رو کے کہتے بابا ایک بات پوچھتا ہوں تیری بہنیں تو خیمے میں سنے گی، میری صغرا تو نہیں سن سکتی، میری بہن تو نہیں سن سکتی۔ مومنہ تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے کہا علی اکبر آزان دے، میری بہنیں خیمے میں سنے گی، تیری بہنیں آزان مدینے میں سنے گی۔ مومنہ جیسے ہی علی اکبر نے آزان دی ہے نا، جناب صغرا جو علی اکبر کے قدموں کے نشانوں پہ سوئی ہوئی تھی، جیسے ہی علی اکبر کی آزان کی آواز جناب صغرا کے کانوں تک پہنچی نا، تڑپ کے اٹھی اور اٹھ کے جناب ام سلمہ کو کہتی ہے دادی میرا اکبر آ گیا، دادی میرا علی اکبر واپس آ گیا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ صغرا تو نے خواب دیکھ لیا؟ کہا دادی میں نے خواب نہیں دیکھا، ذرا سن تو صحیح علی اکبر کی اذانوں کی آواز آ رہی ہے۔ مومنات مختصر کر دوڑتی ہوئی روضہ رسول پہ آئی لیکن علی اکبر موجود نہیں تھے۔ وہاں پہ مومنات تعریف کہتی ہے جناب صغرا تڑپ تڑپ کے کہتی ہے نانا نبی جب میرا علی اکبر نہیں آیا اذانوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ بس مومنات مختصر کر وجہ سے علی اکبر کا گھوڑا چلنے لگا نا خیموں سے،
میرے مولا نے ساتھ چلنا شروع کیا. علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی گئی, حسین کے قدم تیز ہوتے گئے. مومنات جیسے جیسے علی اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا, پیچھے پیچھے حسین نے. علی اکبر مڑ کے کہتے بابا جب موت کی طرف بھیج دیا ہے تو اب جانے دیجئے. بس مومنات مختصر کرو, کربلا کے مقتل میں میدان میں زہرا کے پوتے نے ایسی جنگ کی ہے کہ لائنوں کو ایک دفعہ علی کی احد و بدر یاد آ گئی. لیکن مومنات ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 3 دن کے پیاسے تھے علی اکبر. 3 دن کے پیاسے نہیں, پورے 10 دنوں کے پیاسے تھے علی اکبر. اگر مومنات میرے مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میں ان لائنوں کو بتا دوں کہ کیا تم نے سمجھا ہے کہ زہرا کا لال تنہا رہ گیا ہے. بس مومنات مختصر کرو, جب یہ ایک ہو گئے علی اکبر سے لڑ رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ اب ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. ان لائنوں نے مل کے جناب علی اکبر پہ وار کیا. مومنات میں کہتی ہوں حوصلہ اس ماں کا کہ جو 18 سال ملکوں میں پالتی رہی. جب ان لائنوں نے مل کے حملہ کیا نا تو مومنات ایک لائن نے ایسا وار کیا کہ برچھی کا پھل علی اکبر کے سینے میں. اب مومنات جوان زین پہ نہیں سنبھل سکے, زین سے زمین پہ آئے اور مومنات سلام کر کے کہتے بابا میرا آخری سلام. بابا میں نے زین چھوڑ دی, بابا علی اکبر کا آخری سلام. مومنات تعریف کہتی ہے علی اکبر کے خیموں سے لے کر علی اکبر کے لاشے تک زہرا کا لال چل کے نہیں آئے, غریب زہرا گولیوں کے بل چل گیا ہے. اور مقتل میں آگے کہتے رہے بول میرا علی اکبر میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا, علی اکبر میری آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا. مومنات جیسے ہی علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے نا میرے مولا, ایک ہاتھ سے علی اکبر نے سلام کیا, ایک ہاتھ سینے پہ رکھا تھا. میرے مولا پوچھتے ہیں علی اکبر ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا بابا سینے میں پھل برچھی کا ٹوٹا ہے. اور مومنات مولا کہتے ہیں کہ بابا جو پھل توڑ کے گیا ہے نا وہ آپ کے لیے ایک پیغام دے کے گیا ہے. غریب زہرا کہتے کیا کہہ کے گیا ہے؟ کہا بابا جب وہ پھل برچھی کا توڑ رہا تھا وہ کہہ کے گیا ہے کہ میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے, حسین صابروں کا بھی سلطان ہے. ارے میں دیکھوں گا کتنا صابر ہے جب جوان بیٹے کے سینے سے پھل برچھی کا. بس مومنات او ہری پتر حسین دا شکال نبی دی تو ایک پھوپھی بھی پلے دی رہی ہے. اوئی نا اکبر سما جگے ماریا نہیں نہ ماریا سمان نبی ہے. او ایک اس گنان کے مقصد تو لگی جگر دے وچ برچھی ہے. او دا فوجا وچ شبیرہ دے ٹوٹ گئی اکبر زندگی ہے. تائی دا بیانیاں تصویر محمد آئے اور بھی دی اگلا تمرا تو لے پئی. او لگی ذرا بشبیر نفیس جگر دے او رات چشمہ بڑھ کے وے پئی. ایک وین کتاب اکبر دی او جناب ام لیلہ رو رو کے آدھی آئی. او ایک وین کتاب اکبر دی تے اس بیڑ بھی وطان ترائے پئی. او کتا موت نے حملہ آئیو ویلے جڑا ماسک بردی لائے پئی. مومنات و ماں کو دی زندگی تباہ ہوئے دی جنت جوان دنیا تو ڈور جاوے. تائی تبیانیاں ہوئے ماں پہ تھی برباد ونے جتا مر پوے پتار جوانے. او جنی بیا توتے تھی خرچ ونے ہو ان دی شادی دا سامانے. او آیا اٹھدا
العالمين وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون مومنات روتی ہوں آنکھوں سے دعا کرے پروردگار سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا پروردگار پروردگار بانیان نے جتنی بھی اس سے پہ محنت کی پروردگار ان کے قبول منظور فرما پروردگار جتنی بھی بانیان کی حاجات ہیں پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے ان ساری حاجات کو اپنی بارگاہ میں برابر فرما اب جتنی بھی میری مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں دامن پھیلا کے بیٹھی ہیں ہم پھیلا کے بیٹھی ہیں پروردگار سیدہ کے صدقے ہماری ساری دعاؤں کو مستجاب فرما خصوصاً پروردگار تو واسطہ شہزادہ علی اصغر کا میں کہتی رہتی ہوں مومنات ایسے نہ کہا کریں جناب رباب کی گود اجڑ گئی اجڑ نہیں اجاڑی گئی مسلمانوں نے اجاڑ دی پروردگار تو واسطہ شہزادہ علی اصغر کا خصوصاً باجی سمینہ سمیت جتنی بھی ماؤں کی گودیں ابھی تک آباد نہیں ہیں پروردگار میں کو شہزادہ علی اصغر کا صدقہ عطا فرما جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کا صدقہ نام بنا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما پروردگار جو میری ماں اور بہن علم و معرفت مانگتی ہے ان کو مولا کے صدقے میں علم و معرفت عطا فرما اور جہاں جہاں بھی یہ مولا کا فرش عذاب بچھائے ان جگہوں کو ان بانیان کو ان مومنین و مومنات کو ان علماء و ذاکرین کو اور جو بھی میرے مولا کی اس عذاب میں ڈیوٹی دے رہا ہے پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا پروردگار ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا میں ہمارے مولا آخر کی ظہور میں تاجیل عطا فرما مولا امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بلند صلوات چل